جب آپ کے دماغ میں تہجد پڑھنے کا خیال آ جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے سب اسی کی بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ آپ نہیں جانتے مگر وہ خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک ضائع نہیں کرے گا آپ کے صبر کو اور آپ کی دعا کو۔ بس ذرا سا انتظار کرو اور نیت صاف رکھو۔ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے آپ دن رات روتے ہو وہ چیز آپ سے بس ایک دعا کی دوری پر ہو۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے نا جنہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے آپ کے دلوں کے حال کو، اور تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ جانتے ہو دعا کیا ہے؟ اپنی ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جانا۔ حضرت علی نے فرمایا ہے جنہیں تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی ہر مصیبتوں سے نہیں گھبراتے۔ لوگ تو ہزاروں منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، اور میرا رب ایک سجدے کے آنسو میں مان جاتا ہے۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑی غور سے سنتا ہے۔ سنو، جب درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت بھی سدھر جاتا ہے۔ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ غم نہ کرنا کہ یہ دنیا تمہارے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خوش ہونا کہ یہ دنیا کا مالک تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ مجھے دنیا کو نہیں، صرف خدا کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا تو رو پڑتے ہیں۔ جب آپ کے سکون کا تعلق کسی شخص سے ہو تو آپ سکون میں نہیں رہتے، اور جب آپ کے سکون کا تعلق اللہ کے ساتھ ہونا تو یقین جانیں پھر آپ سکون میں رہتے ہیں۔